الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسانہم الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کا انتخاب ہمارے لیے کیا، ہمیں پھر سے عطا کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ عزیز طلبا، یہ کورس جو کہ رمضان کا ایک پیکج کورس ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو عقیدے سے متعلق اہم باتیں، نماز کا مکمل طریقہ، قرآنی دعائیں، مصنون اذکار، وضو کا طریقہ انشاءاللہ ہم سکھائیں گے آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا چیز کو پسند فرمایا، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک کتاب ہے، اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ جو کتاب منتخب کی گئی ہے، کتاب ہے اسلامی عقیدہ۔ اس کے مؤلف کا نام ہے محمد جمیل الدین حفظہ اللہ ورعاہ۔ پہلا ٹاپک اس کا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے جو معنی ہیں وہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کی اطاعت کے اندر، اس کی تابع داری کے اندر، اس کی شکر گزاری کے اندر، اور اپنے آپ کو شرک سے دور کر دینا، اور اپنے آپ کو اس کی معصیتوں سے، نافرمانی سے دور کر دینا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں: بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف رنج کا موقع نہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کی روزے رکھے، اگر استطاعت ہو تو حج کرے۔ یہ ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ایمان کی تعریف۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ایسے فرماتے ہیں: الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان تو یہ ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ، وہ ملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر، وہ رسول ہی، اس کی رسولوں پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر بخیر شر،
اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، نیز اچھی اور بھلی تقدیر پر بھی ایمان رکھے۔ جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ کا ایک قول ذکر کرتا ہوں: لیس الایمان بالتمنی ولا بالتجلی ولکن هو ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ ایمان تمنا اور ظاہری آرائش کا نام نہیں، بلکہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں پائی جانے والی چیز ہے، اس کی تصدیق عمل کرے، یہ ہے ایمان۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب کی ذات کون ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، مطلب اس کا تعریف یہ ہے کہ میرا رب اللہ کی وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اپنی نعمت سے میری اور تمام مخلوقات کی پرورش کی۔ وہی میرا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ میں اس کی آیت شاد فرما دی: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر میری کسی بھائی بہن کا کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، اگلا ٹاپک ہے، اگلا سبجیکٹ ہے ہمارا باب صفت الصلاتی، نماز ادا کرنے کے طریقے کا بیان۔ ٹھیک ہے؟ صفت الصلاۃ سے مراد نماز کی ہیبت قولیہ و فعلیہ ہے، چونکہ کوئی بھی عبادت اخلاص اور سنت کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حضرات علماء کرام ایسے ابواب اپنی کتابوں میں قائم کرتے چلے آئے ہیں، اور سنت کی پیروی تب ہی ممکن ہے جب ہمیں کسی عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ اسی غرض سے ہم نے اس کورس کے اندر یہ ایک کتاب کا باب بھی ایڈ کیا ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے، کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح نماز پڑھی ہے اور نماز کس طرح پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی ٹاپک کی پہلی حدیث کیا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سجدہ نہ کرنے والے سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا قمت الى الصلاۃ فاسبع الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو۔ ثم استقبل القبلۃ فکبر، کیا فرمایا؟ اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، تم کیا کرو پھر تکبیر تحریمہ کہو اور جتنا قرآن تمہیں آتا ہے وہ پڑھو۔ پھر رکوع میں جاؤ، یہاں تک کہ تم رکوع میں پرسکون ہو جاؤ۔ پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدے میں پرسکون ہو جاؤ۔ پھر پہلے سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم جلسے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدے میں پرسکون ہو جاؤ۔ یوں ایک رکعت ہو گئی۔ پھر اپنی ساری کی ساری نماز میں، یعنی نماز کی ہر رکعت میں ایسا ہی کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 757 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 397 ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 856 ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 303 ہے، سنن نسائی کے اندر 124 ہے، ابن ماجہ کے اندر 1060 ہے، مسند احمد کے اندر 473 ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو اگلی حدیث آتی ہے، ان ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یوں ادا فرمائی: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط تھام لیا اور اپنی کمر کو جھکا کر اسے سر کے برابر کر لیا۔ پھر رکوع سے اپنا سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ
ریڑھ کی ہر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس حال میں رکھا، نہ تو وہ بچھے ہوئے تھے، اور یعنی ہاتھوں کی کلائیاں بچھی ہوئی نہ تھیں، اور نہ آپ نے ان کو بند کیا ہوا تھا، یعنی اپنے ہاتھوں کو سینے کی طرف ملایا ہوا نہ تھا، اور آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رو کر لیا تھا۔ اور جب آپ صرف اپنی 2 رکعت ادا کرنے پر بیٹھ جاتے تو آپ نے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور داہنے کو کھڑا کر لیا کرتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھے تو اپنے باؤں پاؤں کو داہنی طرف باہر نکال دیا کرتے، اور دوسرا یعنی دہنے پاؤں کو کھڑا کر لیا کرتے اور اپنے سین پر بیٹھ جاتے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر جو ہے وہ 828 ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔